اس میں کون سا مذہب کا خیال آیا؟ دوسرا، جنہوں نے اللہ سے ناراض حاصل کیا، پھر جنہوں نے اللہ سے ناراض، یعنی پہلے وہ لوگ اللہ کے حکم میں کامل تھے اور دوسرے وہ لوگ جو انبیاء کے حکم میں کامل تھے۔ علم انبیاء کی کیا ہے؟ وراثت۔ تو میں نے وہ جملہ جو اس کا کہ سورہ فاتحہ کافی تھی، مگر ہم جیسے لوگ جن کا رخ صدیاں بیتنے کے بعد حالات، سوسائٹی، واقعات، ماحول، غلامی، شیطان کی، نفس کی، نسیان، بیماریاں، مصائب، تکالیف، جنہوں نے ہمارے رخ کو اپنی طرف ہٹا لیا، اپنی طرف موڑ لیا، اور جن کا رخ پھر گیا، ان کے لیے پھر تفصیل کی ضرورت تھی، چونکہ بھول گئے نا، اور جو بھول جائے، چونکہ انسان نسیان سے بھی ہے، انسان کس سے ہے؟ نسیان سے، اور یہ بھول جاتا، انسان نسیان سے ہے۔ مثلا یہ جو آج کی گفتگو ہم کریں گے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو نائب بنانا چاہ رہے ہیں اپنا، ان کے لیے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم کو، جب یہ ویسے ضمن عرض کر رہا ہوں، گفتگو تفصیل سے کریں گے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے ایک ایسے، اللہ کا ایک حکم تھا، اس حکم سے انحراف کسی صورت میں بھی ہوا تو اللہ پاک نے فوراً فرما دیا فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم بھول گیا، ہم نے اس کو ایسا کرنے کا اس کا ارادہ نہیں پایا۔ توجہ دیجئے ذرا، اس سے کتنا فائدہ ہمیں ہوا، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا۔ فَنَسِيَ آدم کو نسیان ہو گیا، شیطان نے کہا اس درخت کو کھا لو، وہ نسیان ہو گیا۔ نسیان کیا ہوا کہ اتنے سے لمحے ان کا رخ ادھر سے ادھر ہوا، رخ یار سے ہٹا، رخ محبوب سے ہٹا، رخ مالک سے ہٹا، رخ رب سے ہٹا، تھوڑا سا رخ ادھر پڑا۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کی اس چھوٹی سی غلطی کو تم کہیں خطائیں اور غلطیاں اور گناہ نہ کرنے لگ جانا، بلکہ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم سے ہلکی سی بھول ہوئی ہے، ہم نے آدم کا ارادہ اس طرح کے کرنے کا نہیں تھا دیکھا۔ توجہ رہے ذرا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو گیا کہ جو نسل آدم ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ پروردگار عالم محشر کے دن جب گناہگاروں کو اٹھائے گا اور شیطان جب اپنے پورے اسلحہ سے لیس اپنی وکالت کے لیے وہاں بھی موجود ہوگا، اور یہاں جو حربے کرتا آ رہا ہے وہ قرآن میں تفصیل سے ہم بیان کریں گے، اور وہاں پہ اس کا پورا ارادہ یہ ہوگا کہ اس مقام پہ پوری انسانیت کو اور پورے آدم کو جہنم اور خدا کے غضب میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شیطان لعین، یاد رکھو میری رحمت اتنی وسیع ہے، جب آخرت میں اٹھیں گے یہ لوگ، تم جب اپنے تحفظ اور دفاع میں پوری وکالت کرو گے، میں اس وقت میں یہی کہوں گا میرے ان گناہگار بندوں کے گناہ کا ارادہ نہیں تھا، تم نے انہیں الایا، ان کا ارادہ خطاؤں کا نہیں تھا، تم نے انہیں، یعنی آپ اندازہ لگا دیجیے کیا عجب ہے کائنات۔ اس مالک سے ہم رشتہ کس طرح قائم کریں جو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہے۔ آپ نہیں کہتے گھر میں کوئی کسی گھر کا کسی فیملی سے کسی بچے سے کوئی غلط حرکت ہو جائے تو ماں باپ پورا دفاع کرتے ہیں، جانتے ہیں غلط،
سورہ فاتحہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی جو ہم کر رہے ہیں، جہاں فاروق اعظم جیسے اصحاب اور انبیاء کے بعد جن کے مقامات ہیں، وہ اگر سورہ بقرہ کو 40 سال یا 12 سال میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو میں اور آپ یہ اتنی سی دیر میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مگر ہمارے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے۔ انہوں نے تو قیادتیں کرنی تھی نا جہان کی، انہوں نے قیامت تک کے لیے حقیقت چھوڑنی تھی، لہذا انہوں نے وہ سب کچھ اپنے محبوب سے سیکھا جو اللہ کے محبوب نے خود اللہ سے سیکھا تھا، انہوں نے وہ سب کچھ سیکھا۔ لہذا انسان کی تکلیف پیدا ہے۔ پچھلے جمعے میں عرض کر دیا، ایک مادے سے فرشتے کی تخلیق ہوئی، اس کو نور کہا گیا۔ ایک مادے سے جنات و شیاطین کی تخلیق ہوئی، اس کو نار کہا گیا، اور ایک مادے سے انسان کی تخلیق ہوئی، اس کو خاک کہا گیا۔ جوہر یہ ساری کیا ہے؟ جوہری کا بنائی، ایک وہ جس سے ملائکہ کی تخلیق، ایک وہ جس سے جنات و شیاطین کی تخلیق، ایک وہ جس سے انسان کی تخلیق۔ میں آسان کر کے آپ کو سمجھا تاکہ ہم سمجھ جائیں، اور جب ہم سمجھ جائیں تو اگر نیکی کر نہ سکے تو بدی سے رخ سے دور جائیں۔ ایسا ہی ہے، نیکی کی راہ پر چل نہ سکے بدی سے رخ ضرور جانا، یعنی یہ خطرناک جگہ سے بچا لیا جانا اپنے آپ کو، یہ بھی بڑا خطرناک بجائے اس کے خطرناک گڑے کو ختم کرنا دنیا سے اگر وہ نہیں کر سکتا نہ ہو بندے خدا تو اس خطرناک گڑے سے بچ جانا بھی تیری کامیابی، یعنی بدی سے بچ جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ بدی پر اس کے کہ بدی کے خلاف جنگ لڑ کے بدی کو راستے سے ہٹا لینا وہ الگ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم سے صرف یہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ مقابلہ کرنا شیطان سے، نفس سے، خواہشات سے، لذات سے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہم چھوٹے لوگوں سے صرف اتنا ہو جائے کہ بدی سے بچ جائے، نیکی کرنا الگ بات ہے، نیکی کرنا الگ بات ہے، بس بدی سے بچنے کی کوشش کرنی کیجیے، چونکہ بدی سے بچتے ہیں اگر ہم تو ہمارا جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے اور ہماری روح بھی صحت مند ہو جاتی ہے۔ جسم اور روح کی صحت سے انسانی عقل کی صحت ہے، انسانی دماغ کی، جس کی روح صحت مند ہے اس کی عقل بھی صحت مند، کیونکہ جسم اور روح سے تعلق سے ایک ایسی تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر جسم کمزور ہے کیا بیمار جسم کے اندر صحت مند بیمار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور بیمار روح کے اندر صحت مند بیمار عقل موجود ہے؟ نہیں۔ یعنی یہ دماغ جو ہمارے پاس رکھا گیا اس سے اٹیچ کر دی گئی ایک شاید جس کو عقل کہا گیا، اور یہ جو دل ہمارے ساتھ رکھا گیا اس کے ساتھ ایک شاید رکھ دی گئی جس کو قلب کہا گیا۔ یہ قلب نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ پر پڑ رہا ہے اس کو قلب، اس کے ساتھ لوہے کی ایسی چیز ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اور اس دماغ کے ساتھ لوہے کی ایسی شے ہے جس کو عقل کہتے ہیں، اور فرشتوں کو صرف عقل نہیں قلب نہیں دیا گیا، سمجھ ان کو صرف عقل دی گئی اور قلب نہیں دیا گیا۔ انسان